السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، کچھ عرض کرنے سے قبل حصول برکت کے لیے آئیے مراد مل کر بڑے ہی ادب احترام خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، ہر سنیچر کو بعد نماز ظہر معمول کے مطابق درس تفسیر کا اہتمام ہوتا تھا۔ قرآن کریم کی تفسیر کا درس آپ سماعت فرماتے رہے۔ آج ہم نے چند نماز کے مسائل کے لیے مخصوص کر دیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ درمیان میں وقفہ سے سنیچر کے درس کو ہم نماز کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں تاکہ نماز کے لیے چند اہم مسائل کی معلومات حاصل ہو جائے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، بہت سارے نوجوان بھائی ہیں، انہیں نماز کے متعلق کئی مسائل کی معلومات نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے متعلق بہت سارے مسائل کا علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے کافی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے خاص اہتمام کیا ہے۔ آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سفر کی نماز کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ایک وقت باندھا ہوا فریضہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے نماز کا حکم آیا، نماز جو فرض قرار دی گئی وہ وقت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کے لیے انہی وقتوں میں ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے ابھی ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، آپ یہ چاہیں گے کہ ہم عصر کی نماز ابھی پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھ لیں، تو عصر کی نماز ابھی نہیں ہوگی۔ جب عصر کا وقت آئے گا تو عصر کی نماز ہوگی، مغرب کا وقت آئے گا تو مغرب کی نماز ہوگی، عشاء کا وقت آئے تو عشاء کی نماز ہوگی۔ وقت سے پہلے ہم نماز ادا کریں تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے فقہ کی ساری کتابوں میں نماز کے جو شرائط ہیں، شرائط یعنی کنڈیشنز، ان میں وقت کو ایک شرط قرار دیا گیا، یعنی وقت نماز کے لیے شرط ہے، تو جب تک وقت نہیں آئے وہ نماز ہوگی نہیں۔ نفل نمازوں کے لیے صرف مکروہ وقت کے علاوہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے نفل نماز پڑھنا ہے تو ابھی پڑھیں، مغرب بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، کوئی بھی وقت پڑھیں، لیکن چند وقتوں میں نفل نماز کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کو تو ہم نے جمعہ میں بھی بیان کر دیا تھا کہ جیسے کہ فجر کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد کوئی بھی نفل نماز یا کوئی بھی نماز نہ پڑھی جائے، یہاں تک کہ فجر کی سنت موقعہ اگر نہیں پڑھ سکے اور فجر کی فرض نماز ادا کر لیے، حکم یہی ہے کہ اب بھی سنت موقعہ جو چھوٹی ہے اس کو ابھی فوراً فرض کے بعد نہ پڑھیں، بلکہ جب طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد 30 منٹ تک جو وقت مکروہ ہے جس کی وجہ سے لال بتی جلتی ہے، یہ وقت مکروہ ہے، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ وقت ختم ہونے کے بعد
فجر کی جو سنت رہ گئی ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بعض حضرات سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ ادا کی نیت سے پڑھیں گے کہ قضا کی نیت سے پڑھیں گے۔ یہ جو فجر کی سنت موقعہ چھوٹ گئی، فجر کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد وقت مکروہ ختم ہونے کے بعد اگر اس کو پڑھنا ہے تو وہ قضا کی نیت نہیں کرنی ہے کہ قضا ہو گئی ہے، بلکہ مطلق فجر کی سنت موقعہ کی نیت کرنا ہے۔ یہ کہ میں نے 2 رکعت فجر کی سنت موقعہ جو مجھ سے رہ گئی واسطے اللہ تعالیٰ کے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس میں یہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں ادا پڑھ رہا ہوں قضا پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ادا قضا کی نیت سے یا قضا ادا کی نیت سے دونوں صورتوں میں ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو نماز اس وقت کے ساتھ مقرر ہے اس وقت میں اگر نہیں پڑھا تو یہ نماز قضا ہو گئی، اور نماز کو جان بوجھ کر کے قضا کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ اس کو فرمایا گیا ہے۔ گناہ کبیرہ یہ بڑا گناہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال دینا، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے اوپر فرض ذمہ داری تھی اس کو ہم نے نبھایا نہیں، تو اس لیے یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو بھی ہماری فرض نمازیں رہ گئیں انہیں ادا کر لینے کی کوشش کریں۔ جو نمازیں قضا ہو گئی یعنی جو زندگی میں ہماری بالغ ہونے کے بعد سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی، ان کو ادا کر لینا ضروری ہے۔ جب جب موقع ملے، خاص طور پر وقت مکروہ کو چھوڑ کر جب جب موقع ملے ان قضا نمازوں کو ادا کر لیں۔ ابھی سفر کے متعلق یہ عرض کرنا تھا کہ حالت سفر میں نماز کی چند احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ یہاں پر ہیں، ابھی آپ مسافر نہیں ہیں تو آپ کو مقیم کہا جائے گا۔ ہم ابھی مقیم ہیں، مقیم کا مطلب اپنے وطن میں یا جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں، تو یہ مقیم ہیں، مسافر نہیں۔ اور جیسے ہی اپنے وطن سے اپنے شہر سے جس جگہ پر رہ رہے 92 کلومیٹرز کے ارادے سے ہم نکلتے ہیں تو شریعت مطہرہ کی نظر میں مسافر کہلاتے ہیں۔ مسافر کے لیے 92 کلومیٹرز کی مسافت کی نیت سے نکلنا یہ سفر شرعی ہے اور وہ شخص مسافر کہلاتا ہے۔ لیکن نماز قصر کرنے کا جو حکم ہے حالت سفر میں نماز قصر ہوتی ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہے جو 4 رکعت فرض نماز ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، وہ 2 ہو جاتی ہے، یعنی اس میں 2 معاف کر دی گئی اور 2 آپ کے لیے فرض قرار دی گئی۔ تو مسافر ہونے کی صورت میں آپ کو قصر ادا کرنا ہے، یعنی صرف ظہر، عصر، عشاء میں، باقی فجر کی 2 رکعت وہ تو پوری پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت وہ بھی 3 رکعت پوری پڑھیں گے، اس میں قصر نہیں، صرف 3 وقت کی نمازوں میں یعنی ظہر، عصر اور عشاء ان 3 وقت کی نمازوں میں قصر پڑھیں گے۔ قصر کا مطلب ہے 4 کے بجائے 2 پڑھنا ہے۔ باقی جو اس کے ساتھ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اگر موقع ملتا ہے تو پڑھ لیں، اور اگر موقع نہیں ملا تو سنتوں کو نوافل کو نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ساری سنتیں جو ہیں وہ نفل کی منزل میں ہو جاتی ہیں مسافر کے لیے۔ جیسے آپ سفر شروع کیے، یہاں سے آپ پونا پہنچ گئے، اب وہاں آپ کو پورا دن رکنا ہے، تو وہاں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء وہاں پر آپ کو پڑھنا ہے، تو ظہر کی 2 رکعت بھی فرض پڑھیں گے۔ باقی پہلے کی جو سنت موقعہ ہے اگر موقع ملے تو پڑھ لیں، نہیں موقع ہے کہ ارجنٹ میں ہم کو جانا ہے کام سے اور بہت ضروری کام ہے، یا سفر جاری ہے، راستے میں ہم کو نماز پڑھنے کا موقع ملا اور اسی وقت جلدی میں پڑھ لینا ہے، تو ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت فرض نماز ادا کر لیں۔ اب اس کی نیت کے متعلق بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ نیت کیسی کرنی ہے۔ نیت کے متعلق ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ نیت جو ہے اصل دل کے ارادے کا نام ہے، جو آپ کے دل میں ارادہ ہے وہی اصل نیت ہے۔ یہ تو زبان سے کہہ لینا ایک مستحب ہے، بہتر ہے، اور اگر زبان سے نہ بھی کہا تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اصل دل کا ارادہ، جیسے آپ یہاں سے پونا پہنچ گئے اور وہاں آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، قصر کرنا ہے،
نیت آپ نے کی دل میں کہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، بس دل کا نیت یہی کافی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ زبان سے ادا بھی کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت ظہر کی فرض نماز حالت سفر میں، یا قصر کہیں یا حالت سفر میں کہیں، 2 رکعت فرض نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر نیت میں آپ نے قصر نہیں بھی کہا تب بھی آپ کی قصر ہے، زبان سے نیت کرنے کے وقت میں قصر نہیں بھی کہا یا حالت سفر میں نہیں کہا، صرف آپ نے کہا کہ میں فرض نماز ظہر کی ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ ظہر کی نماز ادا ہو گئی۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کی نیت وہی کریں۔ اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر امام کی ابتدا میں پڑھنا ہوا، امام کی ابتدا میں کہ جہاں آپ پہنچے ہوئے ہیں وہاں اگر مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کی ابتدا میں آپ کو پڑھنا ہے تو جیسے امام ویسے ہی نماز، یعنی امام اگر مقیم ہیں تو وہ پوری نماز پڑھیں گے تو ان کی ابتدا میں ہم کو پوری ہی نماز پڑھنا ہے، اگرچہ ہم مسافر ہیں لیکن وہ امام جن کی ابتدا میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسافر نہیں ہیں، وہ مقیم ہیں تو وہ پوری پڑھیں گے، لہذا ان کی ابتدا میں جب ہم کو پڑھنا ہوگا تو پوری ہی پڑھیں گے۔ اور اگر امام بھی مقیم ہے یا امام بھی مسافر ہے اور آپ بھی مسافر ہیں تو امام جب قصر کریں گے تو آپ کو بھی قصر کرنا ہوگا۔ جیسے اگر کوئی امام مسافر ہیں تو ظہر کی نماز کی امامت کر رہے ہیں تو وہ پہلے ہی اعلان کر دیں گے کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا۔ تو آپ بھی اگر مسافر ہیں تو ظہر کی 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے امام مسافر ہے اور مقتدی مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، ان کو تو پوری پڑھنا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں یہ مسئلہ، اگر مسافر امام ہے، جیسے جماعت قائم ہو گئی اور جو امامت کر رہے ہیں وہ مسافر ہیں، اگر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، آپ اپنی نمازیں پوری ادا کر لیں۔ تو آپ جو ابتدا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ ابتدا کر رہے ہیں اور آپ مسافر نہیں ہیں اور امام مسافر ہے، تو جب امام ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا عشاء کی نماز پڑھا رہے 2 رکعت پر جب وہ سلام پھیر دیں گے تو آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ 2 رکعت پر وہ سلام پھیر دیں گے تو آپ کو تشہد تک پڑھ کر کے بیٹھنا ہے اور 2 رکعت پر جب وہ سلام پھیریں گے تو آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، آپ کو 4 پوری کرنا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت کس طریقے سے ادا کریں، اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، خاموش کھڑے رہنا ہے۔ جتنی دیر سورہ فاتحہ یا سورت ملانے میں وقت لگتا ہے یا سورہ فاتحہ میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر آپ کھڑے رہے اور پھر رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح کریں گے، رکوع سے سر اٹھائے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح، دونوں سجدے ہو گئے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ سورت ملانا ہے، پھر رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ اکثر کو معلوم نہیں، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، جیسے کوئی بھی اگر بڑے عالم دین آئے اور وہ مسافر ہیں تو ان کو تو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ اگر وہ امامت بھی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسے عوام نے بڑھا دیا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجیے، تو وہ اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ پہلے ہی اعلان کر دیں گے۔ ویسے بھی مسافر امام کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، تاکہ جو مقتدی ہیں ان کو علم ہو جائے کہ یہ 2 رکعت پر سلام پھیریں گے اور ہم کو اپنی 4 رکعت پوری ادا کرنی ہے۔ اگر وہ اعلان نہیں کریں گے تو لوگ کنفیوژن میں ہو جائیں گے کہ یہ تو 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی پر سلام کر دیا اور پیچھے سے لقمہ ملنے لگے گا۔ تو اس لیے امام اگر مسافر ہیں تو انہیں اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا۔ اور اگر امام نے اعلان کر دیا اب آپ مسافر نہیں، آپ مقیم ہیں، 4 رکعت آپ کو پوری پڑھنی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کو میں نے آپ کو بتا دیا۔
تقریباً اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے جو عالم دین مسافر ہیں وہ جلدی امامت نہیں کرتے ہیں، وہ کسی مقیم ہی کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو، لوگوں میں اختلاف انتشار نہ ہو جائے، اس لیے وہ جلدی امامت نہیں کرتے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، جیسے کوئی بڑے عالم دین آ گئے، لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ پڑھیے، آپ کی ابتدا میں ہم کو نماز پڑھنی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر پڑھا رہے ہیں تو وہ اعلان ضرور کریں گے، اور اگر آپ مقتدی ہیں اور آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، تو آپ کو پوری 4 رکعت پوری ادا کرنا ہوگا۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ سفر کب سے شروع ہوتا ہے اور قصر کب سے کیا جائے۔ سفر کب سے شروع ہو؟ ایک تو سفر کی مقدار آپ کو میں نے بتا دیا کہ جہاں آپ ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ بمبئی میں ہیں، تو یہاں سے لے کر جہاں کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کی مسافت، ڈسٹینس، یہ جو ہے 92 کلومیٹر کی مسافت ہو، 92 کلومیٹر کی مسافت ہو، تو ایسی صورت میں جب آپ ارادہ کر کے کہ مجھے اس جگہ جانا، ارادہ کر کے جب نکلیں گے، ابھی شہر کے اندر ہیں، شہر سے باہر نہیں ہوئے، تب تک آپ ابھی مسافر نہیں ہیں۔ جب شہر سے باہر ہوں گے تب آپ مسافر کہلائیں گے۔ ارادہ تو آپ کا ہے سفر کا، لیکن ابھی شہر ہی میں، جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں سے ارادہ کر کے گھر سے نکلے، اب یہاں سے آپ دادر میں جا کر کے رکے ہیں کہ وہاں تھوڑا سا کام کر لوں گا، کچھ پیمنٹ ہے وصول کر لوں گا، اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے، تو وہاں جو نماز کا وقت آیا تو آپ وہاں قصر نہیں کریں گے کیونکہ ابھی شہر ہی میں ہے۔ تو جتنی حدود شہر ہے، شہر کے حدود میں ہے، اس درمیان جو بھی نماز کا وقت آئے گا تو آپ کو پوری ہی پڑھنی ہے، قصر نہیں کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ شرعی مسافر ہوئے نہیں۔ شرعی مسافر کب ہوں گے؟ جب شہر کی حد سے باہر ہو جائیں گے۔ اب اس سلسلے میں علماء کے درمیان تھوڑا سا ایک اختلاف ہے، خاص طور پر بمبئی کے حوالے سے، کہ بمبئی شہر کی حدود کہاں سے کہاں تک ختم ہوتی ہیں، کہاں تک شہر شمار کیا جائے گا۔ تو ادھر سے اگر ہم سفر شروع کرتے ہیں سینٹرل لائن سے، تو اس کے متعلق اکثر علماء نے تھانہ کو جو ہے، تھانہ سے یہ شہر کے حدود سے باہر مانا ہے، لہذا تھانہ سے پہلے تک آپ ابھی مسافری ہیں، اور تھانہ سے جب آگے گزر جائیں گے تو سفر آپ کا شروع ہو گیا۔ ادھر سے جو بھی نمازوں کا وقت ہوگا ان میں آپ کو 4 رکعتوں میں قصر کرنی ہوگی۔ اور ادھر ویسٹرن لائن میں ادھر سے گورے ولی تک جو ہے یہ شہر کے حدود میں مانا گیا ہے، تو گورے ولی تک آپ ابھی بھی مسافر نہیں ہیں، لہذا اگر یہاں سے آپ گھر سے نکل کر کے بامبے سینٹرل پہنچے ٹرین پکڑنے کے لیے، تو جیسے ہی بامبے سینٹرل پہنچے اسٹیشن پر آپ کو نماز ادا کرنا ہے تو وہاں پوری ہی ادا کریں گے، کیونکہ ابھی آپ شہر میں ہی ہیں، شہر سے باہر نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ اگر فلائٹ سے جا رہے ہیں تو یہاں سے ہم ایئرپورٹ پہنچے اور ایئرپورٹ پر اگر ہم کو نماز پڑھنا ہوا تو ابھی ہم مسافر نہیں، قصر نہیں کریں گے، نماز پوری ہی ادا کریں گے۔ بعض علماء نے اپنے شہر کے حدود یعنی جس علاقے میں رہیں، جیسے مثال کے طور پر بمبئی اس کو مانا گیا کہ مدن پورہ، بھنڈی بازار، محمد علی روڈ، یہ پورا بمبئی ہے، اور اس سے آگے جب بڑھتے ہیں جیسے دادر ہے، باندرا ہے، سائن ہے، اور یہ پنویلی، اس کو حدود سے باہر مانا ہے، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ بمبئی شہر کے حدود جو ہے ادھر سے تھانہ ہے اور ادھر سے بریلی ہے، اس سے باہر نکلیں گے تب حدود شہر سے باہر کا حکم ہوگا۔ اس میں جب تک شہر سے باہر نہیں نکلے تب تک ابھی مسافر نہیں، اور جب شہر سے باہر نکلے تب مسافر ہوئے۔ اب وہاں سے لے کر جہاں تک آپ کو جانا ہے، مثال کے طور پر آپ کو اجمیر شریف جانا ہے، یہاں سے آپ سفر شروع کیے، بامبے سینٹرل گئے یا باندرا ٹرمینس پر گئے، وہاں پر آپ کو نماز ادا کرنا پڑا ہے ابھی، تو وہاں پر آپ کو پوری ہی ادا کرنی ہے۔ اور جب ٹرین میں سوار ہو کر کے آپ نکلے، بورے ولی سے پار کر گئے، اب وہاں سے لے کر اجمیر شریف پہنچنے تک آپ مسافر ہیں۔ اجمیر شریف پہنچے، اب وہاں کتنے دن آپ کو رکنا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مسافر اس وقت تک رہیں گے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، تب تک آپ مسافر ہی ہیں، جب تک کہ وطن واپس نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے بمبئی سے نکلے، اجمیر شریف جانا ہے، وہاں پر ہم کو 2 دن رکنا ہے، 3 دن رکنا ہے، 1 ہفتہ رکنا ہے، تو مسافر ہی رہیں گے۔
یعنی 15 دن سے کم اگر رکیں گے تو مسافر ہی رہیں گے جب تک کہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں. اگر وہاں سے آس پاس اگر قرب و جوار میں جانا ہے، جیسے اجمیر شریف سے کچھ دوری پر 50-60 کلومیٹر 70 کلومیٹر، جب تک کہ ادھر سے بھی 92 کلومیٹر کی مسافت کا ارادہ نہیں ہے، اس کے آس پاس میں ہی ہے، تو مسافر ہی رہیں گے. اور اگر اجمیر شریف رک کر کے پھر وہاں سے آپ کو دلی جانا ہے، یہاں بھی مسافر ہیں، اور پھر دلی جا رہے ہیں وہاں بھی مسافر رہیں گے. تو جب تک آپ یہ مسافتی سفر میں ہیں اور ایک جگہ جہاں پر رک رہے ہیں وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، تو آپ شریعت کی نظر میں مسافر ہی ہیں. ان دنوں میں آپ کو یہ فرض نمازوں کو ظہر عصر عشاء کو قصر ہی ادا کرنا ہے. واپس وطن آ گئے، جیسے اجمیر شریف میں 3 دن رکے، 4 دن رکے، 1 ہفتہ رکے، اب واپس جب شہر آئے، راستے میں بھی جو نمازوں کا وقت گزرا اس میں بھی آپ کو قصر کرنی ہے، یہاں تک کہ جب وطن پہنچ گئے، بمبئی شہر کے حدود میں داخل ہو گئے، تو آپ مقیم ہو گئے، اب مسافر نہیں رہ گئے، مقیم ہو گئے. تو اب شہر میں داخل ہونے کے بعد جو نماز کا وقت رہے گا اس نماز کو آپ کو پوری ہی ادا کرنی ہوگی. جیسے یہاں پر آپ شہر میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ 4 بجے کے قریب جو ہے آپ حدود میں داخل ہو گئے، اور یہاں پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. یعنی بوری ولی جب پہنچے تو ظہر کا وقت باقی تھا، اب آپ شہر کے اندر اپنے گھر تک پہنچنے تک وقت اتنا ہو گیا کہ عصر کا وقت ہو گیا، تو ظہر کی نماز آپ کی جو ہے وہ پوری ہی ادا کرنی تھی. اب یہاں پر اس کے ضمن میں جو مسئلہ آتا ہے کہ اگر حالت سفر میں نماز قضا ہو گئی تو اسے کیسے ادا کرنا ہے. تو جب تک آپ مسافر ہیں، یعنی شریعت کی نظر میں جب تک آپ مسافر ہیں، تو اس دوران اگر کوئی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو جیسی قضا ویسی ہی ادا. یعنی ظہر کی اگر قضا ہو گئی تو آپ کو ظہر کی جب قضا اپنے وطن میں آ کر کے، جیسے اب یہاں گھر پہنچ کر کے آپ کو جو راستے میں جو نماز قضا ہوئی یا وہاں ٹھہرنے کے دوران نماز قضا ہوئی، تو یہاں جب اس کو ادا کریں گے تو وہ پوری نہیں بلکہ وہ قصر ہی ادا کریں گے. کیونکہ ہم وہاں جب تھے تو مسافر تھے، تو حالت سفر میں قصر ادا کرنا تھا، لیکن قصر ہم نہیں پڑھ سکے، نماز نہیں ادا کر سکے، نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی. تو اب وطن آنے کے بعد جب اس نماز کو ادا کریں گے، وہ قضا ہو چکی، وہ قصر ہی ادا کریں گے. اور اگر وطن میں جو نماز ہماری قضا ہوئی حالت سفر میں اس کو ادا کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور سفر آپ کا شروع ہوا، اب اجمیر شریف پہنچ گئے، اب یہ جو نماز آپ کی یہاں قضا ہوئی تھی وہاں ادا کر رہے ہیں، تو قصر نہیں بلکہ وہ پوری ہی ادا کریں گے. تو جیسی قضا ویسی ادا. حالت سفر میں اگر قضا ہوئی تو جو نمازیں جن میں قصر ہے تو ان کو قصر ہی ادا کرنا ہے، اور وہ نمازیں جن میں قصر نہیں ہے ان کو پوری ہی ادا کرنا ہے. تو حالت اقامت اور حالت سفر، اس کے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل تھے. سفر کے متعلق ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اگر نیت ہماری یہاں سے جب ہم نکلے 15 دن ٹھہرنے کی نیت تھی، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے ہم گئے پونا گئے، تو پونا تو 160 کلومیٹر ہے، 92 سے زائد ہو گیا. ہمارا ارادہ تھا کہ یہاں پونا میں ہم 15 دن ٹھہریں گے. جیسے ہی ہمارا ارادہ ہو گیا 15 دن ٹھہریں گے تو پوری ہی ادا کریں گے، کیونکہ راستے میں مسافر تھے، لیکن وہاں پہنچ کر کے ہماری نیت ہوئی کہ ہم 15 دن ٹھہریں گے، تو اب مسافر نہیں بلکہ مقیم ہیں، پوری ادا کرنا ہے. لیکن 2-3 دن کے بعد ہمارا ارادہ بدل گیا، 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد ارادہ بدل گیا، طبیعت گھبرانے لگی یا کوئی ارجنٹ واپس ہونا ہوا، تو جب واپس ہوں گے تو پھر حالت سفر میں آ گئے، یعنی دوران راستہ، اور پھر وطن آنے کے بعد مقیم ہو گئے. تو یہ لیکن اگر اس کے بجائے ہم 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے گئے، جیسے یہاں سے پونا کے لیے ہم گئے صرف 3 دن کے ارادے سے گئے تھے، 3 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہاں جب ہم رکے 3 دن میں کام نہیں ہوا، رکنا پڑا، مسافر ہی رہے. پھر اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد بھی کام نہیں ہوا بلکہ رکنا پڑا، اور مزید 1 ہفتہ رکنا پڑا. یعنی جب تک پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے اس وقت تک مسافر ہی ہے.
یہاں تک کہ اگر سال بھر بھی ایسے ٹھہرے رہے تو وہ مسافر ہی کہلائیں گے، کیونکہ ایک وقت 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہوئی، اس لیے وہ مسافر ہی کہلائیں گے۔ تو اس دوران جو ہے وہ قصر ہی ادا کرنا ہوگا۔ اس کو پھر سے اچھی طرح سے سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے ہم پونا نکلے، ارادہ ہمارا یہ تھا کہ 3 دن میں وہاں سے واپس ہو جائیں گے، لیکن 3 دن جیسے ہو رہے ہیں تو کام بڑھ گیا، رکنا پڑا۔ ارادہ یہ ہوا کہ نہیں اور 10 دن رکنا ہے، تو 10 دن رکے، ابھی وہ ٹوٹل 13 دن ہو گئے، لیکن 10 دن رکنے، جیسے 10 دن ہو رہے ہیں پھر ارادہ یہ ہوا کہ نہیں ابھی کام اور ہے، مجھے اور رکنا پڑا، یا کسی مجبوری کی وجہ سے رکنا پڑا، 1 ہفتہ اور رک لیتے ہیں، جبکہ وہاں 15 دن سے زائد ہو رہے ہیں۔ اگر ایک ساتھ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، 3 دن پہلے نیت ہوئی، پھر 10 دن کی نیت ہوئی، پھر 1 ہفتے کی نیت ہوئی، پھر 3 دن کی نیت ہوئی، اس طرح سے دن بڑھتے گئے، تو جب تک وہاں پر ہمارے دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم وہاں مسافر ہی ہیں، حالت سفر میں جو نماز قصر کرنی ہے اسی طریقے سے قصر ہی ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہماری نیت پہلے 15 دن ٹھہرنے کی ہو گئی تو ہم مقیم ہو جائیں گے، قصر نہیں ادا کریں گے۔ یہ نماز سفر کے متعلق چند ضروری مسائل ہیں جن کو میں نے ذکر کیا، آپ اس کی اچھی طرح سے معلومات حاصل کر لیں۔ اگر کہیں کچھ کنفیوژن ہے تو آپ دوبارہ اس کو پوچھ کر کے صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو مسائل بیان کیے گئے ان کو یاد رکھیے اور دوسروں تک مسائل پہنچانے اور بتانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے احکام اور مسائل کو سیکھنے سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ خاص طور پر جو شرعی مسائل ہیں ان کو اگر اچھی طریقے سے آپ نے علماء اہل سنت سے، معتمد علماء سے، ذمہ دار علماء سے پوچھ کر کے سمجھ لیا، دوسروں کو آپ نے بتا دیا، تو یہ علم پھیلانے کا ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم دین حاصل کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک علم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ علم کیسے پھیلتا ہے؟ ایسے ہی کہ آپ اس کی معلومات حاصل کیجئے، پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے، پھر دوسروں تک آپ پہنچائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، یہی علم دین سے اسلام زندہ ہے۔ جیسے جیسے یہ علم دین پھیلتا جائے گا، لوگوں تک پہنچے گا، اس سے الحمدللہ ہمارا اسلام زندہ رہے گا، اور جہاں یہ علم کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اللہ نہ کرے پھر لوگ اسلام سے، دین سے دور ہو جائیں گے، معلومات ہی نہیں رہے گی۔ آج بھی دیکھ لیجیے جن علاقوں میں لوگوں کو علم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نام کے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان تھے، لیکن ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، یہاں تک کہ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں، اور آج خاص طور پر اسلام سے بیزاری کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، دوسری قوموں کی طرف سے، خاص طور پر یہود و نصارہ کی جانب سے اسلام سے دوری اور اسلام سے نفرت اور بیزاری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ بھی ان کے دھوکے میں آ کر کے معاذ اللہ اسلام سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اسلام سے دوری اختیار کرنے کو وہ اپنے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں، ارے یہ سب فنڈامنٹل لوگ ہیں، بنیاد پرست لوگ ہیں، قدامت پسند ہیں، ان کے ساتھ کیا رہنا ہے، ہماری لائف الگ ہے، ہماری چوائس الگ ہے، ہمارا اسٹائل لائف کیا بولتے ہیں، یہ زندگی گزارنے کا انداز الگ ہے، یہ سب یہ ملا مولوی لوگ ہیں، ان کی باتوں میں کیا جانا ہے۔ لیکن جس دن ان کی زندگی کا آخری وقت ہوگا، جب روح نکلنے کا وقت آئے گا، تب ان کو احساس ہوگا ارے ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ شاید آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا، ایک بادشاہ والا، بڑی شان و شوکت والا بادشاہ، جس کی حکومت تھی، سلطنت تھی، کئی سالوں تک حکومت کیا، ایک دن وہ اپنے بڑے دربار میں لوگوں کو بلایا، اور ہمیشہ ہنسی مذاق یا کچھ نہ کچھ عیش کی باتیں ہوتی تھی، تو اتفاق سے اس وقت ایک بزرگ، ایک نیک انسان آ گئے، اللہ والے تھے، تو بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں ایک رومال تھما دیا،
رومال دے دیا، ان سے کہا کہ اس پورے مجمع میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو یہ اس کو آپ اس کے ہاتھ میں دے دیجیے۔ یعنی بادشاہ کا مقصد کیا تھا کہ یہ نیک انسان ہیں، بزرگ ہیں، مجذوب ٹائپ ہیں، جس کے ہاتھ میں دے دیں گے ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، کلی کریں گے۔ تو وہ بزرگ جن کے ہاتھ میں اس بادشاہ نے رومال دیا، انہوں نے ایک نظر دوڑائی اور کسی کے ہاتھ میں نہیں دیے، بس لے کر کے سیدھے گھر چلے گئے۔ اب یہ بھی دیکھتے رہ گئے۔ چند دنوں کے بعد وہی بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو اس قدر بیمار ہو گیا، دوا علاج کرا کے تھک گیا، لیکن بیماری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، بیماری دور نہیں ہو رہی، شفا نہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت زیادہ مغرور ہوتا ہے دولت اور عیش و عشرت کے سامان میں، اور جب بیمار ہوتا ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، کیونکہ ساری دولت ہوتے ہوئے بھی اللہ جب تک نہ چاہے اسے شفا نہیں ہوگی، اللہ جب تک نہ چاہے اسے شفا حاصل نہیں ہوگی، اس لیے دولت دھری رہ جاتی ہے اور آدمی بیماری سے اٹھ نہیں پاتا ہے۔ تو بادشاہ کتنا اس نے خرچ کیا ہوگا بیماری کو دور کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن نہیں، بالکل اب اس کی حالت خراب ہوتے ہوتے اس پوزیشن میں کہ اب کا تب مسئلہ ہے، آج انتقال ہو جائے کل انتقال ہو جائے۔ تو کسی نے وہ جو بزرگ تھے ان کو بتایا کہ بادشاہ بڑی خراب حالت میں ہے، آپ عیادت کر لیں تو اچھا ہوگا۔ تو وہ بزرگ گئے بادشاہ کے پاس عیادت کرنے کے لیے، جا کے بادشاہ سے پوچھے کیا حال ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کیا حال ہے، دیکھ رہے ہیں آپ بالکل عاجز آ گیا، مایوس ہو گیا ہوں زندگی سے، اب شاید انتقال میرا ہو جائے، اب آخری وقت ہے۔ تو وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کہیں اگر جاتے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاتے تھے، اور جہاں جانا ہوتا تھا بڑے بڑے سامان پہلے بھیج دیتے تھے، کھانے پینے کے سامان، غلام، سواریاں سب پہلے بھیج دیتے تھے، اور جہاں جاتے تھے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاتے تھے، یہ آپ کا دستور رہا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب آپ ایک لمبے سفر سے جانے والے ہو، وہاں کے لیے آپ نے کچھ بھیجا ہے؟ بادشاہ سن کر ایک دم دنگ رہ گیا، کیا بول رہے ہیں؟ یعنی بزرگ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے سفر کے لیے جاتا تھا تو سب سے پہلے وہاں چیزیں بھیج دیتا تھا کہ یہ جتنی ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے، کپڑے لتے، جو بھی ضرورت آپ کی تھی، اب اس کو آخرت کے سفر کے لیے جانا ہے، وہاں کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے؟ بس وہ بادشاہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا آخرت کے لیے، صرف دنیا میں رہ گیا، عیش و عیاشی میں رہ گیا، کچھ نہیں کیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اچھا رکو۔ وہ گھر گئے، وہی رومال جو بادشاہ نے دیا تھا لا کر کے اسی بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور انہوں نے کہا میرے نزدیک سب سے بڑا بیوقوف یہ ہے جس نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کیا لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آخرت کے سفر کے لیے انسان سوچتا نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں آخرت کی ضرور سوچنی چاہیے۔ جو غیر مسلم ہیں ان کی آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، بس دنیا میں بس کھاؤ کماؤ، چاہے حلال ہو حرام ہو کچھ بھی ہو، بس کھائے پیے موج مستی کیے مر گئے ختم۔ ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن ہم ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں چند دنوں تک کے لیے ٹھہرنا ہے۔ گویا آپ مسافر ہیں، مسافر ہیں، چند دنوں کے لیے آپ کو یہاں رہنا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ مسافر کہیں ٹھہرتا کہاں ہے؟ ٹھہرا، اپنا کام ہوا، نکل لیا۔ ایسے ہی دنیا بھی، ہم دنیا میں مسافر ہیں، تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھیں، دینی احکام مسائل کو اچھی طریقے سے سیکھ کر کے اس پر عمل کر کے آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کر لیں۔ آخرت کا توشہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نیکیاں کرو گے اور جو چیزیں تمہارے اوپر فرض اور واجب ہیں ان کو اگر صحیح طریقے سے ادا کرو گے تو یہی تمہارے لیے آخرت میں ذریعہ ہے، یہی توشہ ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو ہمارے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ چیز ہم ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، مگر آخرت کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضرورت نیکیوں کی ہوگی۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا
ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک نیکی کے لیے آپ پریشان رہو گے اور کوئی تم کو دینے والا نہیں ہوگا. یعنی وہاں جب میدان محشر میں حساب ہوگا اور یہ بتایا جائے گا کہ ایک نیکی تمہاری کم ہے اس لیے اب تمہیں جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا, جہنم میں بھیجا جائے گا. اگر ایک نیکی ہوتی تو تم بچ جاتے, کیونکہ برابر ہو گئے, ایکول ہو گیا. کہ جب میزان میں ترازو میں تولا جائے گا, ایک طرف گناہوں کا دفتر ہوگا اور ایک طرف نیکیوں کا دفتر ہوگا, جب دونوں برابر ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ایک نیکی انسان کو اس قدر بےقرار اور بےتاب کر دے گی کہ وہ اپنی ماں سے کہے گا ماں نہیں دے گی, باپ سے کہے گا باپ نہیں دینے کے لیے تیار نہیں, بیٹے سے کہے گا بیٹا میں نے تیرے لیے ساری زندگی وقف کر کے قربان کر دیا, ایک نیکی دے دے مجھے جنت میں جانے مل جائے گا, وہ بیٹا بھی نہیں دے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے ایک ایک نیکی کے لیے تم ترستے رہ جاؤ گے لیکن وہ نیکی ملے گی نہیں. لہذا زندگی یہ غنیمت ہے تمہارے لیے کہ یہاں نیکیاں جمع کر لو, یہاں تم نے جو جمع کر لیا وہی کام آئیں گی. اور کبھی یہ مت سوچنا کہ اب ہمارے پاس بہت ہو گیا ہے, جیسا کہ کبھی کبھی دنیاوی دولت کے اعتبار سے انسان سوچتا ہے بہت کما لیا بہت بنا لیا بس سب کافی اب آرام کریں گے. نیکیوں کے بارے میں کبھی مت سوچنا, بلکہ یہ سوچنا کہ ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے اور جمع کرنا ہے. بلکہ آج تو دنیاوی دولت کے حوالے سے لوگوں کو ہرس اتنی ہے کہ کروڑوں کی دولت کا ہرس اتنی ہے کہ اور تھوڑا آ جائے, 10 کروڑ ہیں تو 100 کروڑ ہو جائیں, 100 ہے تو 200 ہو جائیں. یہ دنیاوی لالچ انسان کو ہے, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیکیوں کی لالچ پیدا کرو. ایمان کی حرارت ایمان کی قوت کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کرو اور یہی نیکیاں تمہارے لیے کارآمد ہوں گی, کام آئیں گی. اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے جاتا ہے, دولت یہاں تک کہ اپنی خواہش کی اپنی چوائس کی جو کپڑے اور جوتے ہیں وہ بھی سب چھوڑ کر کے جا رہا ہے. جن کپڑوں کو پہننے کے لیے کہاں سے کہاں تک انسان سوچتا ہے جمع کرتا ہے, لیکن وہ چیزیں چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے. اور جس مکان کو خریدنے کے بعد مکان کو سجانے کے لیے ڈیکوریشن کے لیے جس میں 50 لاکھ خرچ کرتا ہے وہ بھی مکان چھوڑ کر کے جاتا ہے. لہذا ہم جہاں جا رہے ہیں قبر میں جانا ہوگا, میدان محشر میں جانا ہوگا. قبر کی اس اندھیری کوٹری میں کوئی ہمارا مومن سے غمخوار نہیں ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اور نیکیاں یہ تمہارے لیے کام آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ.